بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقش ٹی وی کی طرف سے اللہ نواز سعیدی آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری اسپیشل ویڈیو ایک اصلاحی پہلو سے ہے، چونکہ آج کل ایک خبر زبان زد عام ہے، اخباروں میں بھی دیکھ لیں، سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں۔ وہ خبر یہ ہے کہ کرونا ویکسین لگانے سے 2 سال کے اندر بندہ فوت ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کی تصدیق کر لینی چاہیے کہ یہ خبر پھیلانے والا شخص کون ہے، کس نے یہ خبر پھیلائی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے بحیثیت مسلمان ہمیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ قرآن کریم کے اوپر ہمارا پورا ایمان ہے، رب کعبہ کے فرمان کے اوپر ہمارا پورا ایمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی جھوٹا بندہ خبر لے کے آئے، کوئی فاسق اور فاجر خبر لے کے آئے، تو خبر کی تصدیق کر لیا کرو۔ کہیں یہ نہ ہو کہ خبر سننے کے بعد آپ کوئی غلط فیصلہ کر لیں اور پھر اس کے بعد آپ کو شرمندہ ہونا پڑے دنیا اور آخرت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بھی آپ کو گنہگار ہونا پڑے اور انسانوں کی نظر میں بھی آپ کو بد اخلاق اور بد کردار ہونا پڑے۔ اس کے علاوہ ہمارا جو یقین کامل ہونا چاہیے وہ من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمۃ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو بچانا چاہیں تو کوئی مار نہیں سکتا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مارنا چاہیں تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ تو ہو گئی ایمانی بات، قرآن کریم کا فرمان۔ اب آئیں دنیاوی حوالے سے، ہمیں یہ ویکسین لگوانی چاہیے یا نہیں لگوانی چاہیے، اس ویکسین کے لگوانے کا مقصد کیا ہے؟ تو ناظرین کرام، اس ویکسین کو لگانے کا مقصد صرف اور صرف انسان کے اندر قوت مدافعت بڑھانا ہے اور اس وائرس سے لڑنے کی طاقت کو اس کے اندر پیدا کرنا ہے، تاکہ اگر کسی کے اوپر اس کا اٹیک ہوتا ہے، اس وائرس کا اٹیک ہوتا ہے، کرونا کا اٹیک ہوتا ہے، تو اس انسانی جسم کے اندر قوت مدافعت ہونی چاہیے۔ یہ تو ہو گیا انسانی حوالے سے اور ایک میڈیکلی حوالے سے، اور قوت مدافعت بڑھانے والی اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی طور پہ پیدا کی ہیں۔ ہمیں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اگر ہم ٹائم پہ سوتے ہیں، ٹائم پہ اٹھتے ہیں، اور کرونا وائرس کی احتیاط میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ دھوئیں، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ 5 وقت کی نماز اپنے اوپر لازم کر لیں، اور 5 وقت جب ہاتھ دھلیں گے، منہ دھلے گا، اور ہمارا جسم تو صاف کیا ہونا ہے، ہماری روح بھی صاف ہو جائے گی۔ جب ہمارا تعلق اللہ سے جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا تو یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ انسان دنیا اور آخرت کے اندر ذلیل اور رسوا ہو۔ اب آتے ہیں کہ اس خبر میں کتنی صداقت ہے، پہلی بات، اور جس شخص نے اس خبر کو پھیلایا اس کا نام کیا ہے؟ یہ 88 سالہ فرانسیسی نوبل انعام یافتہ ایک سائنسدان ہے، جس نے اپنے انٹرویو میں یہ خدشہ ظاہر کیا کہ انسان کے اندر، آج تو آپ انسانی جسم کے اندر قوت مدافعت بڑھانے کے لیے یہ جو ہے ویکسین انجیکٹ کر رہے ہیں، اس کو ویکسینیشن کر رہے ہیں، اگر وائرس کی قوت اس سے زیادہ بڑھ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ مطلب اس کا جو لب لباب تھا وہ یہی تھا کہ جب انسان کے اندر قوت مدافعت بڑھانے کے لیے کوئی ویکسین لگائی جاتی ہے، انسانوں کو یہ انجیکٹ کی جاتی ہے، تو ان کے اندر اس کا جو اصلی مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قوت مدافعت بڑھانا۔ وہ کہتا ہے کہ جب اینٹی بایوٹک کسی بھی قسم کے آپ جب کوئی دوائی کھاتے ہیں جو اینٹی بایوٹک ہوتی ہے، تو اس کی دن بدن ڈوز اس کی بڑھتی ہے، تو اس کا کہنا یہ تھا کہ ابھی تو آپ ویکسین لگا رہے ہیں، کل کو اگر وائرس کی شکل کوئی اور ہوگی تو اس کے لیے آپ کا کیا انتظام ہے۔ خبر صرف اتنی تھی کہ اس نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اگر آپ قوت مدافعت بڑھانے کے لیے ابھی تو یہ کر رہے ہیں، بعد میں کیا کریں گے؟ دیٹس اٹ، بس بات اتنی تھی جس کو میڈیا نے اتنا اچھالا کہ ہر انسان کو یہ خوف پیدا ہو گیا کہ اگر اس نے ویکسین لگوا لی تو وہ بندہ مر جائے گا۔ عزیزان من، موت اور حیات میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ باقی رہی بات یہ کرونا ویکسین لگوانے کی، تو یہ لگوائیں،
اچھی بات ہے۔ حکومت کی بھی ایک ذمہ داری پوری ہو رہی ہے، اور حکومت کبھی یہ نہیں چاہے گی کہ اس کی عوام جو ہے وہ 2 سال کے بعد مر جائے۔ یہ سنی سنائی خبریں ہیں، اور اس شخص کو اگر کسی نے چیک کرنا ہو تو لک مونٹیگنیئر اس کا نام ہے، لک مونٹیگنیئر، فرانسیسی 88 سالہ سائنسدان ہے، جس نے صرف یہ خدشہ ظاہر کیا کہ ابھی تو آپ ویکسین لگا رہے ہیں، کل کو اگر وائرس کی طاقت بڑھ گئی تو آپ کیا کریں گے، اور اس کو الٹا ہم نے اس طرح پھیلا دیا کہ یہ 2 سال کے بعد بندہ مر جائے گا۔ اور اس کے بعد میں نے ایک ویڈیو دیکھی، بندے کی عمر بھی کوئی 80 سال تھی یا 90 سال کا بندہ ہوگا، بوڑھا بندہ ہوگا، کہ اس نے اپنی بغل کے اندر جو ہے وہ میگنیٹ رکھا، مقناطیس رکھا، ایک میگنیٹ نیچے ایک میگنیٹ اوپر، اور کہا کہ جی میں ویکسین لگوا کے آیا ہوں۔ اب یہ کوئی حد ہوتی ہے، حد ہوتی ہے۔ اور دوسرے بندے نے کیا کیا کہ چائنا کا ایک بلب لیا، جس کو اگر بیک سائڈ سے بندہ ٹچ کرے تو وہ بلب روشن ہو جاتا ہے، اس نے اپنے بازو کے اوپر رکھا اور بلب کو روشن کر دیا۔ عزیزان من، اس طرح کی خبروں پہ دھیان نہیں دینا چاہیے، اس طرح کی جھوٹی اور بے بنیاد خبروں کو بندہ سامنے رکھ کے اپنی زندگی کے فیصلے نہ کرے، اور ان ساری چیزوں سے ہٹ کے ہمیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ من ذا الذی یعصمکم من اللہ، اگر اللہ ہمیں بچانا چاہے تو کوئی نہیں مار سکتا۔ اس کے لیے احتیاط کیا ضروری ہے کہ 5 وقت کی نماز اپنے اوپر لازم کر لیں، ٹائم پہ سوئیں، ٹائم پہ اٹھیں۔ آپ کے اندر قوت مدافعت کو تباہ کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ سب سے زیادہ یہی ہے کہ وقت بے وقت کا کھانا کھانا، اور ٹائم پہ نہ سونا اور ٹائم پہ نہ جانا۔ رات کو جناب اعلیٰ 1 2 2 3 بجے تک ہم فیس بک پہ مصروف رہتے ہیں، واٹس ایپ پہ مصروف رہتے ہیں، صبح کی نماز بھی ہماری ضائع ہوتی ہے، صبح کا ناشتہ بھی ہمارا ڈسٹرب ہوتا ہے، دوپہر کا کھانا ڈسٹرب ہوتا ہے، رات کا کھانا ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو انسانی جسم کے اندر جس طرح ہر مشین کی کا ایک سسٹم ہے مینٹیننس کا، انسانی جسم کا بھی ایک سسٹم ہے۔ اس کو اگر ٹائم سے آپ کھانا دیں گے، ٹائم سے سلائیں گے، ٹائم سے جگائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلائیں گے، تو کرونا تو کیا، دنیا کی کوئی بھی بیماری ہمارے نزدیک نہیں آ سکتی۔ اور میں تو یہی کہوں گا کہ بہترین ویکسین جو ہے وہ ٹائم پہ سونا ہے، ٹائم پہ جاگنا ہے، 5 وقت کی نماز ہے، ٹائم پہ کھانا ہے، اور اپنے ذہن کو جو ہے وہ حسد سے، بغض سے دور رکھیں۔ آپ کے اندر قوت مدافعت بڑھے گی، کوئی بیماری آپ کے اندر نہیں آئے گی۔ جب یہ بیماریاں نکل جائیں گی، اللہ کی نافرمانی کی بیماریاں نکل جائیں گی، تو کرونا تو کیا، کوئی بھی بری بیماری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب نہیں آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کو اس کرونا کی وبا سے محفوظ و مامون فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔